السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ان وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرت صدر اجلاس ذی وقار اور قابل احترام حضرات علماء اکرام، ہمارے ضلع کے نومنتخب معزز و مکرم چیئرمین حضرات و دیگر سیاسی سماجی شخصیات، برادران ملت اسلامیہ، آج ہم اور آپ جشن جمہوریت اور حضرات چیئرمین عید مزدہم کے استقبال کے لیے یہاں پر جمع ہے۔ بہت دیر سے آپ حضرات پروگرام کی سماعت فرما رہے ہیں اور بہت سی مفید چیزیں بھی آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ میں آپ سے چند باتیں عرض کرنے کے لیے بیٹھا، ان کو توجہ کے ساتھ آپ حضرات سماعت فرمائیں، چونکہ اس وقت جو میں چند باتیں آپ حضرات سے کروں گا، یہ چند باتیں آج کے اجلاس کا مغز ہوں گی اور آج کے اجلاس کے منعقد کرنے کا مقصد ہوں گی۔ اگر مقصد ذہن میں رہا تو بات سمجھ میں آئے گی، اور مقصد ذہن سے نکل گیا تو بات سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ آنا اور جانا رہے گا۔ جس منشا کے پیش نظر اس وقت آپ حضرات کو جمع کیا ہے، ایک خطیر رقم خرچ ہوئی ہے، جد و جہد ہوئی ہے، پورے ضلع میں دورہ کیا گیا ہے، اور ہمارے محترم جناب مولانا محمد طیب صاحب اور قاری ریاض الدین صاحب اور ہمارے محترم بزرگ قاری عبدالرزاق صاحب نے حضرت صدر محترم مولانا سلطان صاحب کی نگرانی میں جس انداز کی محنت کی ہے، وہ رائگاں ہو جائے گی اور وہ ضائع ہو جائے گی اگر ہم نے آج کے یہاں کے اس اجلاس کے مقصد کو نہ سمجھا، اور مقصد کو سمجھ گئے تو پھر انشاءاللہ آپ حضرات کا آنا، آپ حضرات کا وقت لگانا، ان حضرات کا جد و جہد اور کوشش کرنا سب انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا، اور ہمیں ایک منزل ملے گی اور ہمیں ایک کام کرنے کا رخ ملے گا۔ مقصد ہمارا آپ کے جمع ہونے کا کیا ہے؟ دیکھیے، باطل زوروں پر ہے اور باطل کی شاخیں اور باطل کے راستے نت نئے انداز سے اسلام اور مسلمانوں کی شبیہ کو
برباد کرنے اور داغدار کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، اور آثار اسلام، شعار اسلام اور نقوش اسلام کو مٹانے اور احکامات اور اعمال کا شکنجہ کسنے کے لیے باطل اس وقت اپنی پوری طاقت میں پورے عالمی سطح پر اجتماعیت کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ یہ بات ہر ایک آدمی جانتا ہے، پڑھا لکھا آدمی کی آنکھ سے یہ بات اوجھل نہیں ہے۔ کبھی تو آپ دیکھتے ہیں کہ اگر باطل کے راستے سے آئے گا تو اس کا اتنا اثر اور وہ کارآمد نہیں ہوگا، لیکن اب ہمارے آپ کے واسطے یہ ایک سوچنے کا مقام ہے کہ باطل اسلامی لبادے میں آ رہا ہے، اور اسلام کے لبادے میں آ کر کے وہ ہماری اجتماعیت کو، ہماری جمعیت کو وہ ریزہ ریزہ کرنے اور ہمارے اتحاد کو پارا پارا کرنے اور ہمارے شیرازے کو بکھیرنے کے لیے بہت ساری سازشیں رچ چکا ہے، اور وہ آج کل تمام دنیا میں جاری وہ ساری ہیں، اور ہم ان کو اپنی کھلی آنکھوں دیکھ رہے ہیں۔ ایسے وقت میں دانش مندوں کا، بدھی جیوی لوگوں کا، سمجھدار لوگوں کا کام یہ ہے کہ وہ زمانے کی نبض پر ہاتھ رکھیں اور یہ اسلامی لبادے کو چاک کر دیں اور اس کے باطل پرستی کو واضح کر دیں اور اسلامی دشمنی کو صاف بے نقاب کر دیں، اور جب وہ بے نقاب ہوگا تو تب کہیں جا کر کے ہوشیاری سمجھداری آئے گی اور اس کی چالوں سے بچنے کا موقع ملے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بینر تو کوئی بھی ہو، بینر کوئی بھی بنایا جا سکتا ہے، پلیٹ فارم کوئی بھی بنایا جا سکتا ہے، لیکن مقصد کیا ہے؟ دیکھیے، اچھائی اور بھلائی کے تعاون سے بھلائی پھیلتی ہے اور برائی کے تعاون سے برائی پھیلتی ہے۔ اگر ہم تعاون کریں گے اچھائی کا تو اچھائی وجود میں آئے گی، اور برائی کا تعاون کریں گے تو برائی وجود میں آئے گی۔ لہذا اسی کو قرآن پاک نے کہا ہے تعاونوا علی البر والتقوی۔ اللہ نے حکم فرمایا، خدا نے پابند کیا ہے اس بات کا کہ اے مسلمانوں، نیکی اور تقوی کا تعاون کرو، نیکی اور تقوی کی تائید کرو، اور اچھے کاموں کی تم اس کے اندر مدد اور امداد کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، تعاون علی البر والتقوى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور اسم اور عدوان یعنی گناہ اور سرکشی کے کاموں کی معاونت مت کرو۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس اللہ کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ایک بات سوچی کہ ہم ایک ایسا بینر متعین کریں۔ آپ قرآن کریم پر نظر کریں گے اور قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے تو وہاں پر آپ کو کتنی جگہ یہ بات ملے گی کہ جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ لہذا اللہ کے دین کی مدد کرنا یہ اللہ کی مدد کرنا ہے، حالانکہ اللہ محتاج نہیں ہے، اللہ کسی کا پابند نہیں ہے، اللہ کسی کے مدد کا طالب نہیں ہے، لیکن دین خداوندی کا مدد کرنا یہ اللہ کی مدد کرنا ہے، اور یہ خود بندے کی مدد کا ذریعہ ہے کہ جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا۔
تو اگر ہمیں اللہ کی تائید حاصل کرنی ہے اور اللہ کی مدد حاصل کرنی ہے تو ہمیں اللہ کے دین کی مدد کرنی ضروری ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، سن 2010 میں ایک بینر اور ایک ہم نے ایک پلیٹ فارم قائم کیا جس کا نام قومی تنظیم الانصار ہے۔ لوگ سمجھیں گے یہ کسی ایک خاص برادری کی تنظیم ہے، یہ کسی ایک خاص برادری کی تنظیم ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بینر ضرور ایک مقرر کیا گیا، لیکن اس بینر تلے تمام انسانیت کا نفع اور تمام مسلمانوں کا نفع اور تمام بھلائیوں کو عام کرنا اور ساری برائیوں کو مٹانے کی کوشش کرنے کا نظام بنانا مقصود ہے۔ لیکن چونکہ کام تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے، دائرہ در دائرہ ہوتا ہے، پہلے آدمی کی اپنی ذات ہے، پھر اس کے بعد آدمی کا اپنا اہل و عیال ہے، اور پھر اس کے بعد آدمی کا خاندان ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا اور دائرہ وسیع ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس وجہ سے کام کے کرنے کا اور کام کے جوڑنے کا دائرہ مختصر مقرر کیا گیا کہ پہلے ہم اپنے آپس میں اس کام کو انجام دیں، اور آہستہ آہستہ جیسے اس کے اندر ہمیں کامیابی نصیب ہو اس کو وسیع سے وسیع تر کرتے چلے جائیں اور عام انسانوں پر محیط نظام اصلاح قائم کرنے میں کامیابی حاصل کر لیں۔ یہ اس کا اپنا ایک مقصد ہے۔ اس کے اندر ہم تعلیم کے تعلق سے بات کرنا چاہتے تھے، اس کے اندر صحت کے تعلق سے بات کرنا چاہتے تھے، اصلاح معاشرے کے ذریعے سے بات کرنا چاہتے تھے، ملک کی موجودہ صورتحال اور ملک کے موجودہ ترقتے اور بکھرتے حالات پر نظر رکھ کر، اس پر ایک گہری نظر رکھ کر امت کو صحیح راستہ دکھانے کی ایک جرأت رکھتے تھے۔ افسوس کہ اس کے اندر ہم وہ کام ابھی کرنے نہیں پائے اور وقت ٹلتا چلا گیا۔ ادھر ہماری کچھ بیماری ایسی رہی کہ ہم اس کے اندر خاطر خواہ جد و جہد نہیں کر پائے۔ لہذا آج ہم نے پھر ایک بات سوچی، اور پھر ہم نے سوچا کہ اصلاح کا ایک طریقہ کیا ہو سکتا ہے۔ اصلاح کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک کام اور ایک بات عام آدمی کہتا ہے، اس کا اثر نا کی برابر ہوتا ہے، اور وہی بات اگر صاحب منصب کہے، صاحب مقام کہے اور عہدے والے کہیں تو ان کی بات میں ایک دم اور ان کی بات میں ایک طاقت ہوتی ہے۔ ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک جملہ ہے، الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے ملوک سے مراد تو بادشاہ ہیں، لیکن عام طریقے سے اس زمانے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ لوگ اپنے بڑوں کے طور و طریق پر ہوتے ہیں، بڑوں کے مزاج پر، بڑوں کی خصلتوں پر، بڑوں کی عادتوں پر ان کے ماتحت ہوتے ہیں۔ لہذا اگر کوئی بڑا سدھرا ہوا ہے تو اس کے ماتحت بھی سدھرے ہوئے لوگ ہوں گے، اور اگر اس کا بڑا آدمی ہی بگڑا ہوا ہو تو پھر اس کے ماتحت بھی بگڑے ہوئے لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک بات ذہن میں آئی، اور ذہن میں یہ آئی کہ اصلاح کا طریقہ ایک یہ بھی ہے کہ جو ہمارے ضلع کے چیئرمین حضرات ہیں اور جو ابھی نو منتخب ہو کر کے آئے ہیں، اور ان میں سے بعض چیئرمین کو تو دیکھ کے دل باغ باغ ہو گیا، خدا نے جوان سالی میں، نو عمری میں
بالکل جوانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا کیا، اور بعض ایسے محترم و مکرم ہیں کہ جن کو بار بار موقع مل چکا ہے، اور جو اس راستے کے نشیب و فراز سے واقف ہو چکے ہیں اور جو اس کے ماہر ہو چکے ہیں، دونوں اعتبار سے اور دونوں طبقے کے لوگ قابل احترام ہیں۔ ان کا جس قدر احترام کیا جائے اتنا کم ہے۔ عام آدمیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بڑوں کا احترام کریں، اپنے بڑوں کا احترام کریں، اور اپنے جو نو منتخب ذمہ داران ہیں ان کی بڑائی کو اور ان کے احترام کو تسلیم کریں۔ یہ عام انسانوں کا شیوا ہونا چاہیے۔ اب اگر نہیں ہوتا تو وہیں فساد اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ لہذا یہ ہمارے چیئرمین حضرات یہ قصبوں کے اعتبار سے بہت بڑی شخصیات ہوتے ہیں۔ ان کے اوپر قصبوں کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور ان کے اوپر قصبوں کا بگاڑ اور سدھار کی ذمہ داری اللہ نے ان کو عطا کی ہے۔ ایسے موقع پہ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، ایسے موقع پر ان حضرات کو قرآن کا ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، ایک ہدایت قرآن ان تک پہنچانا چاہتا ہوں، ایک تلقین رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے چیئرمین حضرات توجہ سے سنیں، اور نہایت توجہ سے سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، تو پھر یہ ہماری آج کے پروگرام کا مقصد بامقصد ہو جائے گا اور ہمارا جمع ہونا فائدہ مند ہو جائے گا۔ دیکھیے قرآن کریم میں ایک جگہ سورہ حج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پس منظر اور بیک گراؤنڈ پیش کیا، یعنی جس وقت حضرات صحابہ مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ جا رہے تھے، اور مکہ مکرمہ میں ان کو عزت کی زندگی گزارنے کے لیے مجبور کر دیا گیا تھا، اور ان کو ان کی زندگی کا دائرہ تنگ کر دیا گیا تھا، اور وہ ہجرت کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات صحابہ اور حضرات صحابہ میں خاص طور سے خلفائے راشدین حضرات خلفائے اربعہ کی جو صفات مخصوصہ ہیں ان کو ایک جگہ ذکر کیا ہے۔ دیکھیے قرآن کریم کا اسلوب یہ ہے کہ اگر کسی شان نزول کے پس منظر میں کوئی واقعہ آتا ہے تو وہ واقعہ تو خاص ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر حکم عام ہوتا ہے جو قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے ہدایت کے لیے کافی ہوتا ہے۔ لہذا اس اسلوب قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ جب یہ صحابہ جا رہے ہیں اور حضرات خلفائے راشدین کی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں؟ فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر والعاقبۃ للہ عاقبۃ الامور۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ نے فرمایا کہ ان کی 4 عادتیں ہیں، وہ 4 عادتیں نہیں، وہ 4 کام ہیں۔ تو چیئرمین ہونے کے بعد میں ان حضرات چیئرمین کی خدمت میں 4 کام ان کے حوالے کر رہا ہوں، قرآن کریم کے حوالے سے ان کے سپرد کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں زمین کے اندر تمکین حاصل ہو جائے، ان مکناہم فی الارض، اگر ان کو زمین میں تمکین حاصل ہو جائے، قدرت حاصل ہو جائے، حکومت حاصل ہو جائے، اور ان کو کہیں اللہ تبارک و تعالی حکومت عطا فرما دے تو یہ لوگ کیا کریں اور ان لوگوں کے کیا کام ہیں؟ فرمایا نمبر 1
अक़ामुस्सलाह व आतौज़्ज़काह, ये नमाज कायम करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, नमाजों का एहतमाम करेंगे और नमाजों का एहतमाम कराएंगे और इनके मातहत लोग नमाजी बनेंगे और ये अपने मातहतों को नमाजी बनाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने इनका एक काम तो ये मुकर्रर किया। दूसरा काम वातौज़्ज़काह फरमाया और ये ज़कात देंगे, यानी ज़कात अगर पूरी नहीं दी जा रही है ज़ाब्ते के मुताबिक लोगों को ज़कात देने पर मजबूर करेंगे और मुकम्मल निसाब के साथ मसाइल शरिया के मुताबिक ज़कात के अदा करने का हुक्म करेंगे, यानी ज़कात को अदा कराएंगे। इनका एक काम ये होगा। और असल जो मुझे कहना है वो अगली दो बातें हैं। अगली दो बातें ये हैं कि इनका दूसरा काम होने के बाद तीसरा काम होगा कि ये लोगों को भलाई का हुक्म करेंगे, अच्छाई का हुक्म करेंगे और ये लोगों को बुराई से रोकेंगे। तो अच्छाई का हुक्म करना इनकी जिम्मेदारी में शामिल है और बुराई से रोकना ये इनकी जिम्मेदारी में शामिल है। अगर कहीं कोई बड़ा आदमी है तो उसकी ताकत का सहारा लेके कोई आदमी शराब पीता है, कोई आदमी जिना करता है, कोई आदमी नाचो रंग करता है, कोई आदमी कोई और बुरे काम करता है, इन तमाम के बारे में ये लोग कल खुदा के यहाँ जवाबदेह होंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है और पैगाम रिसालत है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रअयतिही। इरशाद फरमाया तुम में से हर आदमी चरवाहा है, तुम में से हर आदमी चरवाहा है और तुम में से हर आदमी अपनी रइयत और अपने मातहत लोगों के बारे में अल्लाह के यहाँ जवाबदेह है। जितना तुम्हारा दायरा है उस दायरे के एतबार से जितने लोग तुम्हारे दायरे में आते हैं तुम उनके बारे में जवाबदेह होंगे। एक चेयरमैन बन गए और कस्बे के बन गए, अब अगर कस्बे में बुराई फैलती है, अब अगर कस्बे में शराब नोशी होती है, अब अगर कस्बे में जिनाकारी होती है, अब अगर कस्बे में नाचो रंग होता है, अब अगर कस्बे के अंदर कोई बुराई जड़ पकड़ती है तो कस्बे के चेयरमैन की जिम्मेदारी है कि वो उसको मिटाने की कोशिश करे। अगर कोशिश नहीं करेंगे तो कल खुदा के यहाँ जवाबदेह होना पड़ेगा और खुदा के यहाँ उसका सवालो जवाब होगा। और सवालो जवाब को इतना उन्होंने वसी किया, बुखारी की रिवायत में इरशाद फरमाया गया, अल इमाम राइन व मसूलुन अन रइयतिही। इमाम राई है, इमाम चरवाहा है और अपने मातहतों के बारे में जवाबदेह है। इमाम भी अगर वो नमाज पढ़ा रहा है तो जाकर के 4 रकत नमाज पढ़ा के घर आ जाए, सिर्फ इसी का मतलब नहीं है, बल्कि वो अपने मुक्तदियों के बारे में राई है और अपने मुक्तदियों का चरवाहा है और अपने मुक्तदियों की देख रेख करना और उनके बारे में भलाई के काम करना और सोचना, उनको बुराई से रोकना, ये उनकी जिम्मेदारी है। अब अगर वो नहीं करते तो कल खुदा के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। इरशाद फरमाया, और रजुलु राइन फी अहलिही व मसूलुन अन रइयतिही। आदमी, एक आम बात कही हदीस में, हर आदमी अपने घर के बारे में राई है, अपने घर के बारे में चरवाहा है और अपने मातहतों के बारे में जवाबदेह है। और यहीं तक नहीं, इरशाद फरमाया, अल मरअतु राइयतुन फी बैति ज़ौजिहा व मसऊलतुन अन रइयतिहा। औरत के बारे में इरशाद फरमाया कि हर औरत राइया है, चरवाहिया है और अपने
شوہر کے گھر اور اپنے شوہر کے گھر کے معاملات میں وہ جواب دہ ہے، لہذا کیسا پتہ چلا کہ ہر آدمی کہیں نہ کہیں جواب دہ ہے، کوئی آدمی کی چھٹکارا نہیں ہے۔ بخاری نے ان الفاظ کے ساتھ روایت مکمل کی، بلکہ ایک جملہ اور آگے ارشاد فرمایا، الخادم رائن، خادم بھی رائی ہے، فی مالی سیدہ، اپنے سید اور سردار کے مال کے بارے میں، ومسئول عن رعیتہ، اور اپنے ماتحت کے بارے میں جواب دے۔ میں یہ پیغام ان حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، لیکن اس درجے کا جتنا بھی ہمارا یہ مجمع بیٹھا ہے، نبی پاک علیہ السلام کے اس قول گرامی کے مخاطب ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام نے ہر ایک کو اس کا جواب طلب کرنے کے لیے حکم فرمایا۔ تو پتہ چلا کہ قول خداوندی اور ہدایت رسول کی روشنی میں ہم سب اپنے ماتحتوں کے بارے میں جواب دہ ہیں، اور کل خدا کے یہاں ہم سے پوچھا جائے گا اور سوال و جواب ہوگا۔ اتنی سی بات تو یہاں پر ختم ہو جاتی، اور یہ پیغام آپ حضرات تک پہنچا کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دوسری بات، آپ حضرات جشن جمہوریت کی روشنی میں یہاں بیٹھے ہیں، مسلسل اس کے لیے تقریر آپ کے بیچ میں آئے گی، اور آپ کو آزادی کے تعلق سے، علماء اکرام کے قربانیوں کے تعلق سے آپ کو روشناس کرایا جائے گا۔ تو آج ہمارے بیٹھنے کا مقصد یہ ہے، ہمارا اتحاد ہو، شیرازہ بندی ہو، اور شیرازہ بندی کے ساتھ ہم زندگی گزاریں۔ بھلائی کا کام اگرچہ شروع میں دائرہ ایک برادری کے دائرے کے مطابق ہو، اور یا ایک گھر کے مطابق ہو، یا ایک خاندان کے مطابق ہو، لیکن اس کے اندر یہیں تک تحدید رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ موقع بموقع اس کو وسیع کر کے اس کے اندر خیر و بھلائی کو پھیلانے کی ضرورت ہے۔ الانصار اور قومی الانصار، یہ سب الفاظ سوچ سمجھ کر کے رکھے گئے۔ انصار کسی ایک برادری کے نام سے تصور کرنا یہ بات بھی زیادہ مناسب نہیں ہے۔ ہم نے اپنے مونوگرام میں قرآن کریم کی ایک آیت کا ٹکڑا رکھا، نحن انصار اللہ۔ یہ نحن انصار اللہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آزمائشوں سے گزر رہے تھے اور ان کی زبان پر آیا، من انصاری اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مدد کرنے والا کون ہے؟ تو جو جماعت حقہ تھی، اور جو جماعت ہدایت یافتہ تھی، اور جو جماعت حضرت عیسیٰ کو ماننے والے تھے، انہوں نے آگے بڑھ کے کہا، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مدد کرنے والے، یعنی خدا کے دین کے مدد کرنے والے۔ لہذا اس کے اندر عموم ہے، اور اس عموم پر ہمیں کام کرنا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مقصد کو اللہ تبارک و تعالی ہمارے پورا فرما دے۔ لہذا میں سمجھتا ہوں کہ حضرات چیئرمین میری اس ہدایت کو سمجھے ہوں گے، اور اپنے اظہار خیالات میں وہ اس کا وعدہ بھی فرمائیں گے کہ وہ اس کام کو انجام دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق سے سرفراز فرمائے، اور بدعملی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔